السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، یہ بھارت کی مشہور دعوت توحید اللہ رب العالمین کے فضل سے اسے پڑھنے کے بعد لوگ شرک اور بدعت کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اپنے عقائد کو درست کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے باطل عقائد کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہے اس کتاب میں جسے پڑھنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرک اور بدعت، جہالت اور گمراہی کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک مشرک کو بھی مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی پیری مریدی چھوڑ کر، غیروں کی پرستش چھوڑ کر، غیروں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف آ جائے۔ آئیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا مردوں کو زندہ لوگ سنا سکتے ہیں؟ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگردان جا رہے ہوں، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں۔ جب انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہو تو بندے کیسے بندوں کے مددگار؟ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک صدیقہ عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجیے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی فائدہ کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے اس دعوت توحید بک کو پڑھا اور اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جو قبروں میں لوگ چلے گئے ہیں وہ زندہ لوگوں کی آواز نہیں سن سکتے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین انہیں سنانا چاہے تو، لیکن ہم اپنے پاس سے نہیں بول سکتے کہ ہم ان سے فریاد جا کر مانگیں، ہم ان سے اولاد مانگیں، ہم ان سے رزق مانگیں، ہم ان سے فلا چیز مانگیں اور یہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے اور قبول کریں گے۔ تو یہی باطل عقیدے کو توڑتی ہے یہ کتاب اور مشرکوں کو مجبور کرتی ہے ایک اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف آنے پر۔ الحمدللہ اس کتاب کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی شیخ نوشاد بھائی، جنہوں نے اس کتاب کو قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے، جس سے لوگوں کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے اور انہیں ہر طریقے کی پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے صفت صحت و تندرستی کے ساتھ، اور انہیں مزید اور زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔